السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ کا میں ویلکم کرتی ہوں اپنے اس چینل قصہ پارینہ میں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ پر نالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، تو قاضی صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور مقدمے کی پیروی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابی بن کعب نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا کہ جناب علی، میرے مکان کا نالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ یہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری عدم موجودگی میں نالہ اکھڑوا دیا۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیے کہ میں اس نقشے پر مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پر نالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ لگاؤں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا جہاں سے امیر المومنین نے کھڑوا دیا۔ قاضی نے پوچھا، آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے، جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں جھکا کر عاجزانہ انداز سے کھڑا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس سے کیسر و کسریٰ بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ اکھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ لا علمی میں ہوئی۔ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر یہ پرنالہ اپنی جگہ پر دوبارہ لگا دیں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسیع سلطنت پہ حکمرانی کرنے والا حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نالہ نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پر نالہ لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا، امیر المومنین، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا، اب میں آپ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ امیر المومنین کو اختیار دیا کہ وہ میرا مکان گرا کر مسجد میں شامل کر لیں تاکہ نمازیوں کی جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہوئی وہ بھی کم ہو جائے۔